الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی المنار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آج میں آپ کے سامنے شب معراج سے ریلیٹڈ وہ عمل پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ خاص عمل جو اللہ تبارک و تعالی نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اللہ، وہ خاص عمل جو اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اب آپ کمال جانیں کہ وہ عمل کتنے کمال کا ہوگا کہ جو خود رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہو، جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہو۔ وہ کون سا عمل ہے وہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اس کی عمل کی تاثیر کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ رزق کے برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائے تو آپ یقین کے ساتھ 27 شب معراج کی رات اس عمل کو کر کے دیکھیں، اس عمل کو کر کے دیکھیں، یہ عمل کریں، اور اس کا ایک توشہ ہے، بالکل معمولی سا توشہ ہے، معمولی سا توشہ ہے، اس کو آپ کو قبرستان میں پیش کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کس طرح کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں خود اللہ نے جب عطا کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے لیے، ان آیتوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتاتے چلوں کہ شب معراج کی رات یہ وہ برکتوں والی رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کرائی، سفر نہیں۔ سیر اور سفر بوتھ آر ویری ڈفرینٹ۔ ہم سفر کرتے ہیں، سفر کا طریقہ ہمارا مختلف ہوتا ہے۔ سیر جب ہم کرتے ہیں تو ہر چیز کو آبزرو کرتے ہیں، ہر چیز کو انالائز کرتے ہیں۔ اللہ نے معراج کی رات کو جو معاملہ کروایا، جو معراج کروایا، اس کو اللہ نے سیر کہا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا۔ آپ دیکھیں سیر کا کیا عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی ملاحظہ کیا، جہنم کو بھی ملاحظہ کیا، حتیٰ کہ رب کا دیدار کیا، عرش کرسی سب کچھ رب کا دیدار کیا۔ اور دیکھنے کا عالم کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا، ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، کہ میرے سونے نے مجھے ایسا دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی پلکیں بھی نہیں جھپکی۔ اللہ، یہ سارا سیر ہوا، اس کے ڈیوریشن کتنا تھا، واپسی کتنے دیر میں حضور پہنچے، کتنا وقت لگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں نا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں نے پورے معراج کی سیر کی، میں واپسی پلٹا تو بستر گرم تھا۔ سبحان اللہ، بستر کیا تھا؟ گرم۔ جب میں جا رہا تھا تو میرے امامے کا سرا، امامے کا جو سرا ہوتا ہے وہ ایک ٹہنی سے لگا، ٹہنی ہلنے لگی۔ جب میں واپس آیا تو ٹہنی ہل رہی تھی۔ بولے سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فرمایا جب میں جا رہا تھا تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، جب واپس آیا تب بھی وہ ہلی رہی تھی۔ لیکن بستر گرم یہ کچھ سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے، کنڈی کا ہلنا یہ کچھ سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی سیر حضور نے معراج کی رات کی اور واپس آیا تو یہ سارے معاملات تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بات وہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کی جان ہے، جب جان نکال دی جاتی ہے نا تو عالم تھم جاتا ہے۔ گھڑی سے آپ سیل نکال دیں نا تو گھڑی ادھر ہی رک جاتی ہے، پھر سیل ڈال دیں وہیں سے چلنا شروع کر دیتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ معراج کا سفر تھا جس کو اللہ نے سیر کہا ہے۔ آج لوگ کچھ کہتے نہیں ہوا، حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا تو یہ نہیں کہ یار
اعتراضات سے باہر نکلیں، محبت کرنے والی بات کریں اور فضیلت کو اقرار کریں، فضیلت مانیں۔ آئے میں آپ کو اس عمل کی طرف لے کر آ رہا ہوں جو 27 شب معراج کی خاص عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، رحمت اور برکت کے دروازے آپ کی طرف کھلتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو آپ کریں، پانی پر دم کریں، 1 پاؤ چینی لے لیں، 1 پاؤ چینی۔ 1 پاؤ چینی کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 250 گرام، 250 گرام، 250 گرام۔ 1 پاؤ چینی لے لیں آپ اور اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اعطی رسول اللہ ثلاثاً، معراج کی رات اللہ نے جو چیزیں 3 چیزیں عطا کی، اس میں سے جو ایک چیز ہے نا جو حضور کو اللہ نے عطا کی، وہ کیا ہے؟ وہ اعطی خواتم سورۃ البقرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ نے معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے مقام پہ عطا کی۔ وہ عمل جو اللہ نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضور کو عطا کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ وہ کون سی آیتیں جو سدرۃ المنتہا کے مقام پر رب العالمین محبوب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رہا ہے؟ وہ کون سا عمل؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ نے معراج کی رات کو مجھے عطا کیا۔ معراج کی رات کو یہ 2 آیتیں سدرۃ المنتہا کے مقام پر اللہ نے عطا کی۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا۔ یہ پوری آیت سورہ بقرہ کی، یہ پوری آخری 2 آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے معراج کی رات مجھے عطا کی، اور کس مقام پر عطا کی؟ سدرۃ المنتہا کے مقام پر اللہ نے عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھ لیتے ہیں نا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفاناہ، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے رات کو۔ اب 27 شب معراج کو آپ کو یہ عمل کرنا ہے، کمال کا عمل ہے، کمال کا عمل، کمال کا عمل۔ شب معراج کی رات آپ مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کریں، شکرانے کی ادا کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سب کے آقا و مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی رات سیر کرائی، تیرا شکر ہے، شکرانے کی نیت سے نفل نماز پڑھیں، شکرانے کی نیت سے۔ اس کے بعد مصلی پہ بیٹھے بیٹھے آپ 27 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 27، 1 پاؤ چینی جو میں نے کہا وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ بہتر یہ کہ پانی بھی رکھیں، بہتر یہ کہ آپ کوئی تیل وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی رکھیں۔ یہ تیار کریں، یہ پانی رکھیں، تیل رکھیں اور 1 پاؤ چینی رکھیں، 1 پاؤ چینی رکھیں، اور گلاب کے پھول لے لیں 27، گلاب کے پھول لے لیں 27 گلاب کے پھول لے لیں۔ 100 روپے کا بھی لے لیں گے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ 100 روپے کا لیں گے تو 27 پھول آرام سے اس میں آ جاتے ہیں، گلاب کے آرام سے مل جائے گا۔ اب یہ چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھی، 27 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں سے لے کر آخر تک، ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔
یہاں تک 27 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں. یہ کمال کا عمل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہر قسم کے جادو، بندش، نظر بد اور نیگیٹو انرجی سے حفاظت کے لیے اور سارے کام بنانے کے لیے. دیکھیں نا کتنے کمال کی آیت ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے، پریشان نہیں کرتے. 27 مرتبہ آپ اس آیت کو شب معراج کی رات پڑھ لیں. جو رات میں نہیں پڑھ سکا اگلے دن پڑھ لیں، لیکن عمل 27ویں شب کی ہے. یہ شب معراج کی رات کا ہی عمل ہے. رات 8 بجے 9 بجے مغرب کے بعد سے رات لگنا شروع ہو جاتا ہے، صبح فجر تک ٹائم ہے. اس ٹائم میں پڑھیں، بہتر ہے. بہتر، سب سے بہترین اور وی آئی پی ٹائم اس کا تہجد کا جو وقت ہوتا ہے. 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے کا جو ٹائم ہے، یہ ٹائم بہت بہترین ہے. کوئی اس میں نہیں کر سکا تو فجر کے بعد کر لے، ظہر کے بعد کر لے، مغرب سے پہلے کر لے. 27 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے. 27 پھول آپ کے سامنے، اس پہ دم کر دیں، پانی پہ دم کر دیں، چینی پہ دم کر دیں، اور تیل اگر ہو تو تیل پہ دم کر لیں. پھر آپ تیل اپنے استعمال میں لے لیں، سر پہ لگائیں، پاؤں میں لگائیں، جسم میں لگائیں. پانی استعمال کریں، گھر میں اسپرے کریں، پئیں، مریضوں کو پلائیں. پھول 27 کے 27 پھول قبرستان میں ڈال دیں. 1 قبر میں، 2 قبر میں، 27 قبروں میں ڈال دیں تو بہت اچھا ہے. کہ پھول اپنے اہل و عیال کے قبر پہ ڈال دیں. قبرستان میں پھول رکھوا دیں. جو قبرستان میں نہیں جا سکتا وہ مزار پہ رکھوا دے. مزار پہ نہیں رکھ سکتے، بہتر، سب سے بہتر مزار، قبرستان. ادروائز اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ پانی میں بہا دے. اور چینی، جو 1 پاؤ چینی ہے، وہ آپ قبرستان میں ڈلوا دیں. یہ قبرستان میں، یہ ہو گیا آپ کا توشہ اس عمل کا. اس عمل کا توشہ ہو گیا یہ عمل. اب اس کے بعد آپ روزانہ صبح 1 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 1 مرتبہ شام اس آیت کا ورد رکھیں. یہ کمال کی آیت، آپ کا حصار بھی ہے، برکتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے. یہ چمک ہے جو برکتوں کو، رحمتوں کو کھینچے گا آپ کی طرف. اور یہ وہ عمل میں نے بیان کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. اللہ نے حضور کو عطا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، سینہ بسینہ. ہمارے بزرگوں سے یہ راز چلا ہے. میرے تمام دیکھنے والے، سننے والے کو اجازت حاصل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ تمام احباب، جتنے لوگ سن رہے ہیں، وہ کمنٹس میں یہ لازمی لکھیں. وہ کیا لکھیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شب معراج مبارک. جو بندہ بھی پڑھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، لکھنے والے کو بھی ثواب ملے گا. اور مجھے بھی پتہ چلے گا کہ کون کون لوگ باقاعدہ ہمارے چینل میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں. اللہ اس کی برکت عطا فرمائے. بڑے کمال کا عمل آپ کے سامنے پیش کیا، برکتوں، رحمتوں اور خزانوں کو کھینچنے والا عمل آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. آپ ضرور اس عمل کو کر کے دیکھیں. مجھے اور میری اہل و عیال کو، میرے تمام مریدین کو، محبین کو، میرے ٹیم کے جو لوگ ہیں ان تمام کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور اس عمل کو ضرور اپنے تمام گروپس میں، یہ میری طرف سے ریکویسٹ ہے آپ سب کو، جو میرے عمل کرتے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ استاد صاحب کی طرف سے آرڈر ہے، حکم ہے کہ آپ سب کو شیئر کریں. جہاں تک آپ شیئر کر سکتے ہیں لازمی شیئر کریں. اللہ آپ سب کو دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے.